ثم يصلي في قبره. حضرات گرامی اب حمزہ ریڈی ہو گیا، وہ اس کے ریڈی ہونے میں نے کہا چلو یہ چاہتے گفتگو آ گیا نہیں، امام صاحب نے یہی حدیث پاک پڑھی، تو گویا ان تمام چیزوں سے قرآن مجید کی آیات بینات سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی وہ جب انتقال فرمایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سعد بن معاذ کی شہادت پر اور ان کی رحلت پر آسمان بھی رو رہا. اور ایک جگہ پہ فرمایا قرآن مجید کی نص قطعی میں کہ فرعون اور اس کی قوم جب غرق ہو گئی فما بکت علیہم السماء والارض، تو ان پہ نہ زمین روئی نہ آسمان روئی. یعنی یہ قرآن پاک فکشن نہیں ہے، یہ ٹروتھ ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں ریالٹی اور سچائی. definite what the Quran says is definite. یہ افسانہ نگاری نہیں ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے یار یہ دیکھو آسمان کیا ہو رہا ہے تو اس کے بولنے سے مقصد کیا ہے، وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا. لیکن جب قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کے مرنے پہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، تو گویا آسمان اور زمین روتی ہے اگر کوئی اللہ والا دنیا سے چلا جائے، تو ان پر زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتی ہے. تو اس لیے حضرات محترم خواتین و حضرات زائرین اور زائرات مدینہ منورہ، اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شعر پاک میں ہمارا یہ قیام جو وہ با ادب فرمائے، ہمیں شہر طیبہ کا اللہ ادب نصیب فرمائے. اس لیے یہاں اسی نے فیض پایا جس نے ادب کیا. یہاں تو اونچا سانس لینا بھی بے ادبی، ادب گاہست زیر آسمان اور عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آیت جنید و بایزیدی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوتے تو انسان اس جگہ پہ آئے. اور اس جگہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر دنیا کی آسودگی یا دنیا کا نظام دیکھنا ہو یا ڈیفرنٹ وے میں آدمی نے انجوائے کرنا ہو تو پھر تو بہت سے دنیا کے بے شمار ممالک ہیں جہاں لوگ ہالیڈیز کے لیے جاتے ہیں. یہاں تو ٹوٹے ہوئے دل سے آنا چاہیے اور آنکھوں کا کشکول بنا کے آنا چاہیے. کہتے ہیں نا آنکھوں سے جو گرے بنے کشکول تو پھر موتی ملے انمول. آنکھ بنے کشکول تو موتی ملے انمول. جہاں اس لیے انسان اپنے دل کا وہ دروازے کھولے کہ شاید اگر اس میں کسی جگہ کوئی چھوٹا سا ایک زرخیز ایک ذرہ بھی موجود ہے ایمان کا تو پھر یہ مرکز ایمان، مدینہ منورہ مرکز ایمان ہے. اور اس سے بد نصیب کوئی ہو نہیں سکتا جو مدینہ میں آ کے بھی خالی لوٹے، پھر اسے اپنی قسمت پہ ہی رونا ہے. لیکن یہاں تو کوئی شاہ آئے کوئی گدھا آئے یا تو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمران بھی آئے تو وہ بھی مشکیزیں اپنے بازوؤں پہ لٹکائے حضور کے مہمانوں کو پانی پلاتے نظر آتے ہیں. ہاں جاتے تو نہیں ہے لیکن مانگنے والا صدقے نیت سے آگے. اور یہاں تو جبریل اپنے نوری پروں کو در مصطفیٰ کی چوکٹ پہ بچھائے نظر آتے ہیں. یا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے ہم نے جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا کیا کہ یہاں سرکار کی بارگاہ میں ادب سے رہنا، ذرا سی بے ادبی ہوئی تو پوری زندگی کا سرمایہ. اس لیے یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو آدمی یہاں پہنچ آتا ہے اسے اپنے نصیب پہ ناز کرنا چاہیے کہ میں کیا تھا اور کس جگہ پہ آیا. یہاں کائنات کے امام تاجدار والی کائنات جن کے لیے اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، فخر رسول، جن کی غلامی پہ رسولوں کو فخر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا فخر، انا سید ولد آدم ولا فخر. فرمایا میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں، مجھے فخر نہیں. میں پورے نبیوں کا خطیب ہوں، امام ہوں، اس پر فخر نہیں. تو محدثین نے اس حدیث کی شرح یہ بیان فرمائی کہ آقا فرماتے ہیں کہ میں نبیوں کا امام ہوں، بہت بڑا مجھے اللہ نے رینک اور سٹیٹس دیا ہے، لیکن میں اس میں پراؤڈ نہیں ہوں. اس لیے
کہ یہ تو اس نے مجھے عطا کیے ہیں، فخر وہ کریں جنہیں مجھ جیسا امام ملا ہے۔ یہ میرے لیے فخر کی بات نہیں ہے، یہ فخر ان کے لیے ہے جنہیں اللہ نے مجھ جیسا امام نصیب فرمایا ہے۔ اس لیے آج یعنی عربی میں یہ کہتے ہیں ہدانا اللہ للاسلام واکرمنا بخیر الانام، کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی اور پوری کائنات کے بہترین فرد سید الانام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ نے ہمیں عزت بخشی۔ اگر کسی کے پاس کوئی عزت ہے تو وہ حضور کے صدقے میں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے۔ وہ کیا ہے جو ہم نے پایا؟ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، دامن میں میرے سمایا۔ تو اس لیے اسی بارگاہ کے مقتے بن کے دنیا بھر کے ساتھ یہاں آئے، زبانیں مختلف ہیں، رنگ مختلف ہے، تہذیبیں مختلف ہیں، انداز مختلف ہے، لیکن ایک ہی کلمہ پڑھتے ہیں، ایک ہی کملی والے کے امتی اور بھکاری بن کے آئے۔ اور کل آپ نے وہ پنجابی کے جناب دودی قصوری کا شعر سنا نا کہ روزے دے چوفے نے علماء دیا ٹولیاں، روزے دے چوفے نے، ذرا مل کے بول، روزے دے چوفے نے علماء دیا ٹولیاں، روزے دے چوفے نے علماء دیا ٹولیاں، سونا پیا سنتا ہے سب دیا بولیاں، سونا پیا سنتا ہے سب دیا بولیاں۔ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب بھائی سرکار کی چوکھٹ پر ایک صاحب نے تعریف کی ہے، سرکار کی چوکھٹ پہ جاتی ہے، سلام پڑھتی ہے اور پھر آنکھوں سے جھڑی لگتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی، کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کوئی علم نہیں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں حضور کو کیسے مخاطب کر کے سلام کرتا ہوں، اور حضور سے کیا مانگوں، حضور مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، میں تو ان پڑھ۔ حضور نے کرم کیا، مجھے اپنی چوکھٹ میں بلا لیے، میری حاضری حضور قبول فرمایا، بس اتنا کہنا تھا۔ کہتے وہی ایک پل نہیں گزرا، بی بی صاحبہ گری اور روح سرکار کی چوکھٹ پہ قربان سے، کر وقت نظر سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی بھی قضا ہو ایک ہی سجدے میں ادا، جتنی بھی قضا ہو ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ تو یا تو عاجزی، انکساری، محبت، اس لیے کہ سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، نہ دولت جائے گی نہ سرمایہ جائے گا، جس پر کسی کو بھروسہ کہ میں سرمایہ دوں، بس سرمایہ، پیسہ، بینک بیلنس ہے، پراپرٹی، کنبہ ہے، خاندان ہے، اولاد، یہ سب چیزیں ان پہ کوئی ناز کرتا ہے تو اس کی ندامت، سب کے ساتھ چھوڑ جانا ہے۔ اگر کسی نے ساتھ نبھانے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے قبر کی منزل میں بھی حضور نہیں آنا، حشر کی مشکل میں بھی سرکار کی شفاعت درکار ہے۔ اب حمزہ صغیر آتے ہیں اور بات میں گئے تو نبوی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گل عقیدت پیش کرتے ہیں، درود پاک کا ترانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ
پر ہوا ان کا سایہ سایہ آقا کا میلاد آیا جن پر ہوا ان کا سایہ آقا کا میلاد آیا اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائیں جو آج محفل میں آئے من کی مرادیں وہ پائیں سب پر کرم ہو خدایا آقا کا میلاد آیا سب پر کرم ہو خدایا آقا کا میلاد آیا اہلا و سہلا مرحبا یا رسول اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ اور کوئی چھوٹا بچہ ناصر پڑھنا چاہتا ہے جڑا میں گیا نا تو سمجھ لیا تو بس ایسے امین بیٹا آگے پیچھے اور کوئی محمد تنویر پاشا بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنا چاہتے ہیں سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ اور خالی پھر نہیں بن گیا دونوں صحیح میں کہیں ادھر نہیں گیا السلام علیکہ یا حبیب اللہ
یہ کہا گیا کہ تو آتا میرے جنازے پر. ایک صحابیہ وفات پا گئی رضی اللہ تعالی عنہ، سرکار کی کنیز خادمہ. وقت ایسا تھا صحابہ کرام نے سرکار کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا کہ سرکار کو بلایا. شاید کچھ موسم کی کیفیت ہوگی. There was some reasons that did not call upon the رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کسی ایک کو امام بننا جنازہ پڑھا اور قبرستان میں دفن کر دیا. آپ سمجھ رہے؟ سرکار دو عالم محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو فرمایا یہ نئی قبر کس کی، کون دفن ہو؟ عرض کیا حضور وہ ایک سرکار کی کنیز سی خادمہ تھی، وہ وفات پا گئی، اس کا ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی، ہم نے جنازہ پڑھا اور دفن کر دی. سرکار نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آج کرتے ہیں حضور مناسب نہیں سمجھا، ٹانگ ایسا نہیں. سرکار نے اس عورت کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی، قبر پر، اور اس کے بعد فرمایا کوئی بھی کیفیت ہو، کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی حالات ہو، مدینہ منورہ میں اگر کسی کا انتقال ہو تو مجھے بتاؤ، اس لیے کہ سرکار کے ہوتے ہوئے موجودگی میں مدینہ پاک میں کوئی بھی نماز جنازہ پڑھانے کا اہم نہیں ہے. ایک اور دوسرا فرمایا جب میں اس پر نماز جنازہ پڑھوں گا تو اس کی قبر پر اللہ نور نور فرما دے گا. ان صلاتی فرمایا ان هذه القبور مسلمۃ، فرمایا یہ قبر کی راتیں بڑی تاریخ ہوتی ہیں، یہ قبر کی کوٹڑی بڑی تاریخ ہے، اور جب میں ان پر دعائیں مغفرت کرتا ہوں تو میری دعا کے صدقے میں اللہ ان کی قبروں میں نور عطا فرما دیتا ہے. اب اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہو جائے، اور یہ جو جتنے بھی جنت البقیع میں دفن ہے یہ کون سے مقام پہ ہے؟ سرکار کے قدم مبارک کے نیچے محل استراحت پہ. مولانا حسن رضا کہتے ہیں کہ اس کی قسمت پہ فدا تخت شاہی کی راحت، اس کی قسمت پہ فدا تخت شاہی کی راحت. خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی. اس لیے مدینہ پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس تم میں سے جس شخص سے ہو سکے کوشش کرے کہ اس کی آخری گھڑیاں مدینہ میں ہیں، اگر ممکن ہو تو ایسے حالات. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جو دعا مانگا کرتے تھے ہی مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک ووفاتا ببلد حبیبک. کہتے تھے یا اللہ جب میرا آخری وقت آئے تو مجھے اپنے راستے کی شہادت نصیب کرنا اور مجھے مدینہ طیبہ میں مدفن نصیب کرنا. دو چیزیں ایسی مانگا کرتے تھے. صحابی حیران تھے کہ دور فاروقی میں کس کی ضرورت ہے کہ امیر المومنین کو شہید کرے، اور مانگتے بھی شہادت ہے اور مانگتے بھی مدینہ منورہ میں ہے. پھر اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، امیر المومنین کو مسجد مدینہ منورہ میں ہی نہیں بلکہ سرکار کے پہلو میں اللہ نے جامع شہادت نصیب فرمایا اور سرکار کے پہلو میں دفن ہوئے. اب بھائی حاجی غلام رسول صاحب سے عرض کروں گا تشریف لائیں. مالکہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدت کے موتی بکھیرے، تمام احباب کھلے پانے نظرانہ پڑے. صلی اللہ علیہ
بھی पढ़ेंगे, मगर यकीन कीजिए बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे, बल्कि मैं कहूँगा गुलशन मुस्तफ़ा की बुलबुलें जब चहकती हैं तो यकीन सा हो जाता है कि जब कभी वक्त ने ये कहा कि तुम्हारे जाने का वक्त हो गया तो हम ये तसल्ली से कह सकेंगे कि हमारे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह नग़्मा रसूल पढ़ने वाले बहुत हैं, अब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे नाते पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस गुलशन को आबाद रखे ताकि आप सोचता हूँ कि क्या पढ़, अभी थोड़ी देर पहले बलगल बेकमाले ही कशफत तजाब जमाले ही हसनत जमी व खिसाले ही सल्लु अलैहि वाले ही, उसी के चंद अशआर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मुझ में तेरी सदा का सलीका का, वो शहे दो जहां मैं कहाँ वो कहाँ, बलगल्ला बेकमाल ही कशफत जा बेजमाल ही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही सल्लू अलैहि वालिही। अगर आपने ये नात पहले कई बार सुनी भी होगी, सुनी है तो शायद आप महसूस करेंगे कि मैं हमेशा नजराने अकीदत में अपना रंग डालता हूँ, फिल्मी गाने का नहीं, माफ चाहता हूँ, अपनी तरफ से नजराने अकीदत नात के तौर पर उसमें अपना रंग होता है। रुख मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। रुख मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, जो मोहब्बतों का निसाब है। यही मेरे पेशे नजर रहे, यही मेरे पेशे नजर रहे। इसे रात दिन मैं पढ़ा करूं, बलगल्ला बेकमाली कशफत जा बेजमाली हसनत जमीअ खिसालिही सल्लू अलैहि वालिही। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला दिया, जिसे चाहा अपना बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल्ला बेकमाली कशफत जा बे
گنہگار جب آقا علیہ السلام کے دربار میں آتے ہیں تو ڈرتے ڈرتے آتے ہیں. مدینے کا سفر ہے اور قدم لرزیدہ لرزیدہ، مگر جب کوئی پہنچ آتا ہے اس وقت اسے ایک تسلی سی ملتی ہے. الحمدللہ ہمیں تسلی ملتی ہے آقا مہربان. در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا یہ آئی او بے خبر. در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا یہ آئی وہ بے خبر. بے خبر تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے. تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے جنمات میں. ملک اللہ بے کمال ہی کشف جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. صلو علیہ وآلہ. آخری شعر محبت اور حقیقت کا دوائیہ شعر ہے. میرے خیال میں آپ سنیں گے تو امین کہیں گے اور پلیز کہہ دینا. عشق مصطفیٰ ہو خدا کرے قبول یہ میری دعا کرے. عشق مصطفیٰ ہو خدا کرے قبول یہ میری دعا کرے. قبول یہ میری دعا کرے. میری سانسوں میں ان کو سلام ہو. میری سانسوں میں ان کو سلام ہو. میری دھڑکنیں یہ پڑا کرے ملک اللہ بے کمال ہی کشف جا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. صلو علیہ وآلہ. ماشاء اللہ. اب میں گزارش کروں گا جناب ہمارے ساتھ برمنگھم سے تشریف لائے ہوئے آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دیوانگی میں ہمیشہ رہتے ہیں. اس کو مستی میں ڈوب کے یہ ناظر پیش کرتے ہیں جناب مدثر یعقوب صاحب. تمام آپ سے التماس ہے کہ درود و سلام کا نذرانہ پیش دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم.
मेरा सोया वक्त जगा दिया बलगना बेकमाले कशफ तुझा फिर जमाले बलगना बेकमाले सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती मेरे आका ने इज्जत बचा ली। क्या खबर क्या सदा मुझको मिलती मेरे आका ने इज्जत बचा ली। परदेसियां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपाली। परदेसियां मेरी मुझसे लेकर काली कमली में अपनी छुपाली। सुभान अल्लाह ये अता पर अता करने वाले और हम भी नहीं करने वाले। जैसी जोड़ी है वैसे सवाली जैसी जोड़ी है वैसे सवाली। जैसा आका है वैसे सवाली जैसा दाता है वैसे सवाली। मैं गदा हूँ मगर इनके दर का जो सुल्तान कौन मकान है। ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है। मेरे सर पर है ताजे बिलाली ये गुलामी बड़ी मुस्तनद है। मेरे सर पर है ताजे बिलाली। सुभान अल्लाह नारा तकबीर नारा रिसालत मोहम्मद और शान मुस्तफा। मैं मदीने से क्या आ गया हूँ जिंदगी जैसे रुक सी गई है। घर के अंदर फिजा सुनी सुनी घर के अंदर फिजा सुनी सुनी। घर के बाहर समा खाली खाली घर के अंदर फिजा सुनी सुनी। घर के बाहर समा खाली खाली। मेरी उम्र अब ठहर जा अब सफर की जरूरत नहीं है। इनके कदमों में मेरी जबी है इनके कदमों में मेरी जबी है। और हाथों में रोज़े की जाली इनके कदमों में मेरी जबी है। और हाथों में रोज़े की जाली। मैं फकत नाम लेवा हूँ इनका मैं फकत नाम लेवा हूँ इनका। इनकी तौसीफ मैं क्या करूँगा मैं नाइक
میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ قدسی نہ جامی نہ حالی، فرد عصیاں میری دل گئی ہے، فرد عصیاں میری دل گئی ہے، جب نظر کرم مجھ پہ ڈالی۔ اب آخر میں امید تھی کہ تشریف لاتے جناب محمد زبیر صاحب، ان سے بھی منتقل ہوتے نہ جانے کسی وجہ سے ابھی تک وہ تشریف نہیں لا پائے، تو آج کی یہ محفل پاک کا اہتمام خصوصی طور پہ سلوں سے ہمارے ساتھ تشریف لائے ہوئے ماشاءاللہ اپنی والدہ اور نانی اماں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ مصطفیٰ بھائی ہیں، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ہدیہ محبت پیش کی ہے، اور یہ جتنا بھی اہتمام ہے یہ آج کے تواضع کا، آپ کے کھانے کا، اس کے لیے جتنا نظر نیاز ہے وہ انہوں نے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی دلی نیک جائز تمام حاجات پوری فرمائے، اللہ نے دین دنیا میں عزت آبرو نصیب فرمائے، اور آقا اپنی چوکھٹ پہ بار بار بلاتے رہے۔ اس کے ساتھ یہ تبرک میں یہ آپ کا منہ میٹھا کروانے کے لیے دسی بارہ بھی لائن لبڑ بارہ تاکہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھی ہو، اور اس کے ساتھ یہ جناب چودھری الطاف اسلم صاحب لنڈن سے ہمارے مہربان ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی محبت والے، عقیدت والے اور صاحب نسبت ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے اس میں اپنی طرف سے ہدیہ عقیدت پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی دین و دنیا کے جتنے مسائل اللہ وہ آسان فرمائے، اور ان کے بچوں پر اللہ اپنے بچوں سمیت سرکار کی چوکھٹ پہ حاضری دینے کے لیے آئے ہوئے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں عزت اور آبرو نصیب فرمائے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب غلاموں کی حاضری قبول فرمائے۔ ہم محفل کو وہ عروج پہ پہنچانے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہمارے شریک سفر جناب الحاج محمد عرفان یاسین مبارک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول
سخن میلا نہیں ہوتا قلم میلا نہیں ہوتا سخن میلا نہیں نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے نبی کے دین کی خاطر جو دیتا ہے عقیدت سے وہ دولت کم نہیں ہوتی وہ دھن میلا نہیں ہوتا وہ دولت کم نہیں ہوتی وہ دھن میلا نہیں ہوتا ہمارے جرم کی کالک ہے حاضر پر کے فریادی ہمارے جرم کی کالک ہے حاضر پر کے فریادی لباس پاک شاہ مینن میلا نہیں ہوتا لباس پاک شاہ مینن میلا نہیں ہوتا فدایان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا زبان در جل کی رہتی ہے ثنائے شاہ تطہر سے زبان در جل کی رہتی ہے ثنائے شاہ تطہر سے عبید قادری ان کا دہن میلا نہیں ہوتا عبید قادری ان کا دہن میلا نہیں ہوتا ملے ہیں خاک سے لیکن بدن میلا نہیں ہوتا فدایان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا تمام حضرات کھڑے ہو جائیں بعد رسالت معاف یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ پوریا کا یہ دعا ہو پہنچ تو گیا در مصطفیٰ پہ ہم در مولا پہ جا کے پہلے نعتیں کچھ سنا کے پہلے نعتیں کچھ سنا کے پھر پڑھیں
ہو جگا کے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہے حسرت در پہ آئے جو لوگ نہیں آ سکے ان کے لیے ہے یہ حسرت در پہ آئے اشک کے دریا بہائے داغ سینے کے دکھائے داغ سینے کے دکھائے سامنے ہو کر سنائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی سرورت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہے رحمت پہ دعویٰ نہیں آقا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الأرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النزل وقنا عذاب الميزان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا العالمین تیرے فضل و کرم سے تیرے توفیق سے تیرے کرم سے اس شہر طیبہ کی پر نور فضاؤں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر اور سرکار کی نعت کی جن محفل سجائی سے قبول و منظور فرما جن احباب نے اس کا اہتمام کیا مدینہ پاک میں سرکار کے مہمانوں کے لیے
اس لنگر کا اہتمام کیا، تبرک کا شریعی کا اہتمام کیا، بھائی مصطفیٰ اسمت صاحب اور جناب جدید الطاف اسلم صاحب مولا کریم، ان کی اس حاضری کو ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کے صدقے میں مولا ان کی نیک حاجات پوری فرما، ان کی دل کی مرادیں پوری فرما، ان کی جولیوں کو مرادوں سے بھرپور فرما دے۔ جتنے بھی حاضرین ہیں، زائرین مدینہ طیبہ ہیں، اس قافلے میں شریک ہے، دنیا بھر سے جتنے بھی آقا کے غلام ٹوٹے ہوئے دل لے کے حاضر ہیں، مولا سب کو اپنے کرم سے مالا مال کر دے، سرکار کے قدموں کی خیرات عطا فرما، حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا ہم سب کو اسیر بنا دے۔ یا اللہ العالمین، زندگی گزرے تو آقا کے کرم میں گزرے، آقا کے ذکر میں گزرے، سرکار کی نعتیں پڑھتے ہوئے گزرے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ یا اللہ مدینہ طیبہ کی اس مبارک دھرتی پر ہمیں بار بار آنے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ اس چوکٹ کی حاضری ہمارے مقدر میں لکھ دے، جب تک یہ زندگی کی نبضیں چلتی رہیں یہ مدینے کا سفر ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ یا رسول اللہ ہم سب غلاموں کو قبول فرما لیجیے، اپنے چوکٹ میں بار بار حاضری کا عزت عطا فرمائیے۔ وہ احباب جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، یا رسول اللہ انہیں اپنی شفاعت نصیب فرمائے، ان کی قبروں پہ ایک نظر کرم فرما دیجئے، ان کی برزخی منزلوں کو آسان کر دیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے یہ بچے بچیاں یہ فیملی والے اپنے عزیزان و احباب بزرگوں کو بچوں کو لے کے آپ کی چوکٹ پر سلامی کو حاضر ہیں، سب کی حاضری قبول فرما لیجیے، اور جنہوں نے چلتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سلام پیش کیا، دعائیں دی اور کہا ہمارا بھی سلام پیش کرنا، ہماری حاضری کے لیے دعائیں کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کو بھی شرف آمد نصیب فرمائیے، ان کے لیے بھی راستے واہ فرمائیے، اسباب پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنے کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جتنے مریضوں نے صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا مولانا ٹائم تھوڑا مختصر آ جائے گا۔ تو یہ تبرک ہے، تمام حضرات یہ ساتھ ساتھ آئے اور ٹرے لے کے جہاں چیئر ملے یہیں پہ کھانے پینے اور اپنا تبرک اپنے کمرے میں لے جا سکتے ہیں۔ سب سمجھ صحیح ہے، کھانے کی طرح اپنا اپنا پیکٹ مشکل نہ دلا دو، یاد کرا دیتا سی نا سر۔